بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شکار پھنس گیا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، موت کا پیغام تھا جو میرے کانوں میں گھولا گیا۔ کسی کے ٹھنڈے سخت ہاتھ نے میرے منہ کو بھینچ لیا تھا اور گھر کا دروازہ خوفناک کہکے کے ساتھ بند ہو گیا تھا۔ جان تو تب نکلی جب میں نے اس 12 سالہ معصوم بچی کو ان درندوں کے پاس کھڑے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ میرا نام زہیب ہے۔ میں ایک چھوٹا سا بزنس مین ہوں، 2 بچوں کا باپ اور ایک خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ یہ اس دن کی بات ہے جب میری زندگی نے ایک ایسا موڑ لیا جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ زہیب، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئے؟ کچن سے میری بیوی سعدیہ کی آواز آئی۔ بس آ رہا ہوں سعدیہ، ٹائی نہیں مل رہی، میں نے وارڈروب ٹٹولتے ہوئے جواب دیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی، اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک محبت بھری مسکراہٹ تھی، لیکن آج اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی فکر بھی تھی۔ یہ رہی آپ کی ٹائی، اس نے میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ اور یہ کیا، آپ نے سوٹ کیس میں نکال لیا؟ ہاں، وہ ایک ضروری بزنس میٹنگ کے لیے شہر سے باہر جانا پڑ رہا ہے، 2 دن لگ جائیں گے۔ اس کے چہرے پر فکر کی لکیریں گہری ہو گئیں۔ دیہان سے جائیے گا، آج کل نہ جانے کیسے کیسے واقعات سننے کو مل رہے ہیں، میرا تو دل ہر وقت دھک سے کرتا رہتا ہے۔ میں نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ تم فکر نہیں کرو، اللہ بہتر کریں گے، بس دعا کرنا۔ یہ ڈیل ہمارے کاروبار کے لیے بہت اہم ہے۔ ناشتے کی میز پر بچے شور مچا رہے تھے۔ میں نے باری باری دونوں کو پیار کیا اور ان سے وعدہ کیا کہ واپسی پر ان کے لیے ڈھیر سارے کھلونے لاؤں گا۔ جاتے وقت میں اپنی عادت کے مطابق ماں کے کمرے میں گیا۔ وہ تصویر پر کچھ پڑھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر نورانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اماں، میں کام سے جا رہا ہوں، دعا کیجیے گا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اللہ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے بیٹا، میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ شاید یہ میری ماں کی دعاؤں کا ہی اثر تھا کہ ہر مشکل میں کوئی نہ کوئی غیبی مدد آن پہنچتی تھی۔ ان کی دعائیں اپنی ڈھال بنا کر میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ 2 دن سخت محنت کی اور بھاگ دوڑ میں گزرے۔ میٹنگ کامیاب رہی اور ڈیل بھی فائنل ہو گئی۔ یہ میرے کاروبار کے لیے ایک بہت بڑا سنگ میل تھا۔ میرے سارے خواب جو میں نے اپنے خاندان کے لیے دیکھے تھے اب پورے ہوتے نظر آ رہے تھے۔ میں خوشی سے سرشار تھا۔ واپسی کا سفر میں نے بے چینی اور مسرت کے ملے جلے احساسات کے ساتھ شروع کیا۔ میں جلد از جلد گھر پہنچ کر یہ خوشخبری اپنی ماں، بیوی اور بچوں کو سنانا چاہتا تھا۔ شہر سے باہر نکلتے ہی موسم نے اچانک کروٹ بدلی۔ آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے تیز بارش شروع ہو گئی۔ میں نے رفتار کم کر دی اور وائپر کی تیز حرکت کے ساتھ سڑک پر نظریں جما دی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آسمان آج ہی پھٹ پڑے گا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک گاڑی نے ایک جھٹکا کھایا اور بند ہو گئی۔ اوفو، اسے بھی ابھی خراب ہونا تھا، میں غصے میں بڑبڑایا۔ میں نے کئی بار گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ بارش کی شدت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ میں نے چھتری کھولی اور باہر نکل کر بونٹ اٹھایا۔ انجن کے بارے میں مجھے زیادہ کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن ایک نظر دیکھنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ بارش کا پانی ہر طرف پھیل رہا تھا اور اندھیرا بھی گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خرابی کہاں ہے۔ تھک ہار کر میں واپس گاڑی میں آ بیٹھا اور ہیلپ لائن پر کال کرنے کے لیے موبائل نکالا، لیکن سگنل بھی نہیں آ رہے تھے۔ میں نے بے بسی سے اسٹیئرنگ پر سر ٹکا کر بیٹھ گیا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور بارش تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر گاڑی کو چیک کرنے کا فیصلہ کیا۔ بونٹ کھول کر ٹارچ کی روشنی میں وائرنگ کو دیکھنے لگا، شاید کوئی تار گیلی ہو گئی ہو۔ تبھی مجھے کچھ فاصلے پر ایک سایہ اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ بارش اور دھند کی وجہ سے کچھ واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ جوں جوں وہ سایہ قریب آیا، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اتنی سنسان سڑک پر اس طوفانی بارش میں کون ہو سکتا ہے؟ وہ سایہ ایک بچی کا تھا جو بمشکل 12 سال کی لگ رہی تھی۔ وہ بارش میں پوری طرح بھیگی ہوئی تھی اور ٹھٹر رہی تھی۔ اس نے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی گڑیا پکڑی ہوئی تھی۔ وہ سیدھا میری گاڑی کے پاس آ کر رک گئی۔ میں نے چھتری اس کی طرف بڑھائی اور پوچھا، بیٹا تم کون ہو اور اس وقت یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ اس نے اپنی بڑی بڑی معصوم آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی، انکل میری طبیعت خراب ہے، مجھے بہت تیز بخار ہو رہا ہے، کیا میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی گاڑی میں بیٹھ جاؤں؟
اس کی حالت دیکھ کر مجھے ترس آ گیا۔ میں نے پوچھا، لیکن بیٹا تمہارا گھر کہاں ہے؟ اتنی رات کو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ وہ اماں نے مجھے دودھ لینے بھیجا تھا، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ دودھ تو ملا نہیں اور بارش تیز ہو گئی۔ میرا گھر یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ہے، لیکن ابھی مجھ سے چلا نہیں جا رہا، بہت سردی لگ رہی ہے۔ بچے مجھے ہمیشہ سے بہت عزیز تھے۔ اس بچی کا معصوم چہرہ دیکھ کر میرے اندر کا باپ جاگ اٹھا تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا اور گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، کیوں نہیں، آج جو اندر بیٹھ جاؤ۔ وہ بچی شکر گزار نظروں سے مجھے دیکھتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے اور باتوں میں ایسی معصومیت تھی کہ کسی بھی قسم کی شک کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ میں نے اسے اپنی گاڑی میں پناہ دے کر شاید اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی تھی، لیکن اس وقت میں اس بات سے بالکل بے خبر تھا۔ گاڑی کے اندر ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ باہر طوفانی بارش کی آواز تھی اور اندر اس بچی کی سہمی ہوئی سانسیں۔ میں نے گاڑی میں ہیٹر آن کر دیا تاکہ اسے کچھ سکون ملے۔ وہ کونے میں دبکی بیٹھی تھی اور اس کے بھیگے ہوئے کپڑوں سے پانی نشست پر ٹپک رہا تھا۔ میں نے پچھلی سیٹ سے ایک ٹاول نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ بیٹا، اس سے اپنے بال اور ہاتھ منہ خشک کر لو، ورنہ سردی اور بڑھ جائے گی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے میری طرف دیکھا اور کانپتی ہوئی انگلیوں سے ٹاول پکڑ لیا۔ شکریہ انکل۔ اس کی آواز میں ایسی بے بسی تھی کہ میرا دل پسیج گیا۔ مجھے اپنی بیٹی سارا یاد آ گئی۔ وہ بھی تقریباً اسی عمر کی تھی۔ اگر خدا نخواستہ وہ کبھی ایسی صورتحال میں پھنس جائے تو… اس سوچ کر ہی میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ تمہارا نام کیا بیٹا؟ میں نے ماحول کو دوستانہ بنانے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ کرن، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ نظریں ابھی تک جھکی ہوئی تھیں۔ بہت پیارا نام ہے کرن، تم فکر نہ کرو، جیسی بارش تھمتی ہے یا میری گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے میں تمہیں خود تمہارے گھر چھوڑاؤں گا۔ وہ کچھ نہ بولی، بس سر ہلا دیا۔ وہ بار بار اپنی بوسیدہ سی گڑیا کو اپنے سینے سے لگاتی اور اسے چوم لیتی، جیسے اس کی ساری کائنات اسے ایک کھلونے میں سمائی ہو۔ یہ گڑیا بہت پیاری ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ اس کو بھی کوئی نام رکھا ہے؟ اس نے پہلی بار نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چمک آئی۔ اس کا نام رانی ہے، یہ میری سب سے اچھی دوست ہے۔ واہ، بہت خوب۔ میں نے بات بڑھائی۔ تو تم بتا رہی تھی کہ تمہاری اماں گھر پر اکیلی ہیں؟ جی انکل، وہ کپڑے سیتی ہیں، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، اسی لیے اماں مجھے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے بھیج دیتی ہیں۔ اس کی باتوں میں ایک ٹھہراؤ تھا، جیسے وہ یہ سب کہنے کی عادی ہو۔ اس کی کہانی سن کر مجھے اس پر اور بھی ترس آیا۔ ایک غریب گھرانے کی محنتی بچی جو اپنی ماں کا سہارا بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ میں اس کی اور اس کی والدہ کی کچھ مالی مدد ضرور کروں گا۔ تمہاری اماں فکر کر رہی ہوں گی، تمہارے پاس کوئی فون نمبر ہے ان کا؟ میں انہیں بتا دوں کہ تم محفوظ ہو۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ہمارے پاس فون نہیں ہے انکل۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ میں ہر تھوڑی دیر بعد گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا، لیکن انجن کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ کرن خاموشی سے اپنی گڑیا سے کھیلتی رہی۔ اس کی معصومیت دیکھ کر میرے دل کو ایک عجیب سا سکون مل رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے خدا نے مجھے اس مشکل گھڑی میں اس بچی کی مدد کے لیے ہی چنا ہے۔ کچھ دیر بعد بارش کی شدت میں کمی آنے لگی۔ بادلوں کی گرج بھی تھم چکی تھی۔ میں نے ایک آخری امید کے ساتھ چابی گھمائی۔ انجن نے 2-3 بار کھانسنے جیسی آواز نکالی اور پھر ایک گھرگھراہٹ کے ساتھ سٹارٹ ہو گیا۔ شکر الحمدللہ، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ میں نے کرن کی طرف دیکھ کر کہا، چلو بیٹا، خدا نے سن لی، اب جلدی سے بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے؟ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، تمہاری ماں بہت پریشان ہو رہی ہوں گی۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا اور ایک سمت اشارہ کیا۔ انکل، یہاں سے سیدھا جائیں گے تو آگے ایک چھوٹی سی گلی آئے گی، اس گلی کے اندر میرا گھر ہے۔ اس کے چہرے پر گھر جانے کی خوشی سے زیادہ ایک عجیب سا خوف اور گھبراہٹ طاری تھی۔ میں نے سوچا شاید اسے ڈر ہے کہ گھر جا کر ماں سے ڈانٹ پڑے گی۔ ڈرو نہیں، میں نے اسے تسلی دی، میں تمہاری اماں سے بات کر لوں گا، انہیں بتاؤں گا کہ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں۔ گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائے، لیکن اس کی مسکراہٹ اس کی آنکھوں تک نہیں پہنچی۔ میں نے گاڑی آگے بڑھائی۔ سڑک سنسان تھی اور بارش کی وجہ سے جگہ جگہ پانی کھڑا تھا۔ اس کے بتائے ہوئے راستے پر میں گاڑی موڑتا گیا۔ وہ خاموشی سے باہر دیکھتی رہی۔
کون سی گلی کہاں تھا تم نے؟ میں نے کچھ دیر بعد پوچھا۔ بس انکل، وہ سامنے جہاں ایک بڑا سا درخت ہے وہیں سے اندر مڑنا ہے۔ میں نے گاڑی اس تنگ اور اندھیری گلی میں موڑ دی۔ یہاں اسٹریٹ لائٹس بھی نہیں تھیں اور اکا دکا گھروں کے باہر لگے مدھم بلب بھی روشنی کا واحد ذریعہ تھے۔ گلی کافی ٹوٹی پھوٹی اور ویران تھی۔ مجھے تھوڑی حیرت ہوئی کہ اس جگہ بھی لوگ رہتے ہیں۔ کون سا گھر ہے تمہارا؟ اس نے ایک پرانے سے لکڑی کے دروازے والے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ والا انکل۔ میں نے گاڑی اس کے بتائے ہوئے گھر کے سامنے روک دی۔ گھر میں مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا اور ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ لو بیٹا، تمہارا گھر آ گیا، اب آ جاؤ، شاباش، اور اپنی اماں کو میرا سلام دینا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اترنے لگی، لیکن اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ وہ مڑی اور میری طرف ایسی نظروں سے دیکھا جن میں شکریہ کم اور ایک انجانا خوف زیادہ تھا۔ میں اس کیفیت کو سمجھ نہ سکا، بس یہی سوچا کہ شاید وہ تھکن اور بخار کی وجہ سے ایسا محسوس کر رہی ہے۔ وہ ڈرتے ڈرتے اپنے گھر کے دروازے کی طرف بڑھی اور اندر چلی گئی۔ میں نے گاڑی موڑنے کے لیے ریورس گیئر لگایا ہی تھا کہ میری نظر مسافر سیٹ پر پڑی۔ اس کی بوسیدہ سی گڑیا، اس کی رانی وہیں پڑی تھی۔ یہ تو کرن کی گڑیا تھی، اس کی رانی۔ بچی اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتی تھی۔ میں تصور کر سکتا تھا کہ اس کے بغیر وہ کتنا پریشان ہوگی۔ ایک لمحے کو مجھے اپنی بیٹی سارا کا خیال آیا، جو اپنی گڑیا کے بغیر ایک رات بھی نہیں سوتی تھی۔ اف، وہ بچی بیچاری رو رہی ہوگی۔ میں نے بڑبڑاتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ میرے دل میں کشمکش تھی۔ ایک حصہ کہہ رہا تھا کہ جانے دو، صبح ہو جائے گی، لیکن دوسرا حصہ جو ایک باپ کا تھا مجھے مجبور کر رہا تھا کہ میں یہ گڑیا اسے واپس کر دوں۔ اتنی چھوٹی سی بات پر ایک بچی کا دل دکھانا مجھے گوارا نہیں تھا۔ یہی سوچ کر میں نے گڑیا اٹھائی اور گاڑی سے باہر نکل آیا۔ گلی پہلے سے زیادہ تاریک اور ہیبت ناک لگ رہی تھی۔ ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی اور نمی تھی۔ میں اس کے گھر کے دروازے کی طرف بڑھا۔ لکڑی کا وہ سیدھا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، جیسے وہ جلدی میں اسے ٹھیک سے بند کرنا بھول گئی ہو۔ میں نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ کرن بیٹا، کوئی جواب نہیں آیا۔ اندر سے کسی قسم کی کوئی آہٹ بھی سنائی نہیں دی۔ شاید اونچا سنتے ہوں، میں نے سوچا، اور اس بار ذرا زور سے پکارا، کوئی ہے؟ میں کرن کی گڑیا واپس کرنے آیا ہوں۔ وہ گاڑی میں بھول گئی تھی۔ پھر بھی مکمل خاموشی۔ مجھے تھوڑی تشویش ہونے لگی۔ کیا سب ٹھیک ہے؟ کہیں اس کی ماں نے اسے ڈانٹا تو نہیں، یا اس کی طبیعت زیادہ خراب تو نہیں ہو گئی؟ میں نے جھجکتے ہوئے کھلے ہوئے دروازے سے اندر جھانکا۔ سامنے ایک چھوٹا سا صحن تھا اور اس کے آگے ایک مدھم روشنی والا برآمدہ۔ گھر میں غربت اور ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ ہیلو، کوئی ہے؟ میں نے قدم اندر رکھتے ہوئے کہا۔ دیکھیے، میں صرف یہ گڑیا دینے آیا ہوں۔ ابھی میں نے یہ الفاظ کہے ہی تھے کہ میرے پیچھے لکڑی کا بھاری دروازہ ایک زوردار دھڑام کی آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ میں بری طرح اچھل پڑا۔ میرا دل کسی پرندے کی طرح پھڑپھڑانے لگا۔ یہ کیا تھا؟ میں نے گھبرا کر پلٹتے ہوئے کہا۔ برآمدے کے اندھیرے سے کرخت اور بھاری آواز ابھرے۔ اندر تو آ گئے، اب باہر جانے کا سوچنا بھی مت۔ دو ہیبت ناک سائے اندھیرے سے نکل کے روشنی میں آئے۔ ان کے چہرے اور تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ کسی رحم کے روادار نہیں تھے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں ایک لمبا سا چاقو چمک رہا تھا۔ میرے آسان خطا ہو گئے۔ تو تم لوگ کون ہو؟ میری زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ مجھے جانے دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ چاقو والے شخص نے کہہ کر لگایا۔ بگاڑا تو کچھ نہیں، بلکہ بنانے آئے ہو۔ بڑے ہمدرد بن رہے تھے نا سڑک پر، اب دکھاؤ اپنی ہمدردی۔ میرا مطلب ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے صورتحال کو بھانپتے ہوئے پوچھا۔ پیسے چاہیے؟ میرے پاس جو کچھ ہے لے لو، لیکن مجھے جانے دو۔ پیسے تو ہمیں چاہیے ہی، دوسرے شخص نے کہا، جو عمر میں بڑا لگ رہا تھا۔ لیکن اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو تم ہمارے مہمان بنے ہو۔ میرا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ بچی کرن کہاں ہے؟ کیا ان لوگوں نے اسے بھی؟ وہ بچی کہاں ہے؟ کرن، تم لوگوں نے اسے کچھ کہا تو نہیں؟ وہ بیمار تھی۔ میری آواز میں فکر صاف ظاہر تھی۔ میری بات سن کر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ ان کی ہنسی میں چھپے درندگی سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بچی کی بڑی فکر ہے تجھے، چاقو والے نے طنزی انداز میں کہا۔ اسی بچی نے تو تجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ وہ تو ہمارا سب سے بہترین شکار ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔
وہ ایک معصوم بچی ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ معصوم؟ بڑے والے نے کہہ کر لگایا، خود ہی دیکھ لے، کرن باہر آ جاؤ، تمہارے انکل تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ برآمدے سے جڑے ایک تاریک کمرے کے پردے کے پیچھے سے کرن باہر نکلی، لیکن یہ وہ کرن نہیں تھی جسے میں جانتا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ معصومیت، وہ خوف، وہ بے بسی نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں اور چہرے پر ایک عجیب سی تعلقی تھی۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور پھر منہ پھیر لیا۔ دیکھا؟ چاقو والے نے کہا، یہ ہے تمہاری معصوم بچی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ ہمیں معلوم تھا کہ تم اس گڑیا کے لیے واپس ضرور آؤ گے۔ مجھے لگا جس سے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہ بچی، اس کی بیماری، اس کا رونا، اس کی معصومیت، سب ایک ڈرامہ تھا، ایک جال تھا۔ وہ بوسیدہ گڑیا صرف ایک چارہ تھی جسے مجھے پھانسنے کے لیے پیچھے چھوڑا گیا تھا۔ میں نے التجا بھری نظروں سے کرن کی طرف دیکھا۔ کرن بیٹا، یہ سب کیا ہے؟ اس نے میری طرف دیکھے بغیر سرد لہجے میں ان آدمیوں سے کہا، چاچا، میں نے اپنا کام کر دیا، اب میں سونے جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اسی تاریک کمرے میں واپس چلی گئی۔ میرے لیے یہ منظر کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہ معصوم بچی دراصل ایک شکاری تھی اور میں اس کا شکار بن چکا تھا۔ کرن کے کمرے میں واپس جانے کے بعد وہاں ایک ناقابل برداشت خاموشی چھا گئی۔ میرے دماغ میں ہزاروں سوالات گردش کر رہے تھے۔ وہ بچی، اس کی آنکھوں میں نہ کوئی شرمندگی تھی، نہ کوئی خوف۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ کیا معصومیت کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا؟ اوئے، کیا سوچ میں پڑ گیا؟ چاقو والے کی کرخت آواز نے میرے خیالات کا سلسلہ توڑ دیا۔ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ اس کا ساتھی جو اب تک خاموش کھڑا تھا آگے بڑھا۔ دیکھ بھائی، شرافت سے جو کچھ ہے ہمارے حوالے کر دے۔ گاڑی کی چابی، بٹوا، گھڑی، موبائل، سب کچھ۔ ہم تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی جو چاقو کی دھار سے زیادہ خطرناک محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ان دونوں درندوں کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں رحم کی کوئی رمق نہیں تھی۔ میں جان گیا تھا کہ یہ لوگ مجھے لوٹنے کے بعد زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میرا دل خوف سے کانپ رہا تھا، لیکن میرے ذہن کے کسی کونے میں بقا کی جبلت بیدار ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا، نہیں زہیب، تم ایسے ہار نہیں مان سکتے۔ تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہاری ماں گھر پر تمہارے انتظار کر رہے ہیں۔ تمہیں ان کے پاس واپس جانا ہے۔ تبھی مجھے ایک دھندلا سا خیال آیا۔ شہر سے نکلنے سے پہلے میرے دوست اسد کی کال آئی تھی۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ میں ہائی وے پر ہوں اور تقریباً 1 گھنٹے تک شہر کی حدود میں داخل ہو جاؤں گا۔ اس نے مذاق میں کہا تھا، خیریت سے پہنچنا اور اپنی لائیو لوکیشن آن رکھنا تاکہ پتہ چلے کہ کہاں تک پہنچے ہو۔ میں نے ہنستے ہوئے اپنی لوکیشن آن کر دی تھی اور اس کے بعد اسے بند کرنا بھول گیا تھا۔ میرا فون وہ میری جیب میں تھا۔ شاید یہی میرا آخری سہارا تھا۔ اسی لمحے جیسے کسی معجزے کے تحت میری پینٹ کی جیب میں ایک ہلکی سی تھرتھراہٹ ہوئی۔ میرا فون وائبریٹ کر رہا تھا۔ یقیناً یہ اسد ہی ہوگا جو پریشان ہو کر بار بار کال کر رہا تھا۔ فون سائلنٹ پر تھا، یہ میری خوش قسمتی تھی، لیکن میں کال اٹھاتا کیسے؟ ان درندوں کے سامنے فون نکالنا خودکشی کے مترادف تھا۔ اوئے، بہہ رہے کیا؟ سنا نہیں ہم نے کیا کہا؟ چاقو والے نے دھاڑتے ہوئے میری طرف قدم بڑھایا۔ نکال سب کچھ، ورنہ تیری جیبیں ہم خود خالی کر لیں گے۔ یہی موقع تھا، یہی وہ لمحہ تھا جو مجھے بچا سکتا تھا۔ میں نے اپنے چہرے پر شدید خوف کے تاثرات طاری کیے اور کانپتی ہوئی آواز میں بولا، ہاں ہاں، نکالتا ہوں، سب کچھ لے لو، بس مجھے کچھ کہنا مت۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنا ہاتھ اپنی جیب کی طرف بڑھایا جہاں میرا فون مسلسل وائبریٹ کر رہا تھا۔ میری انگلیاں بٹوے کو ٹٹولنے کے بہانے فون کی سکرین کو چھو رہی تھیں۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے لگا جیسے وہ لوگ اسے سن لیں گے۔ میری انگلیوں نے کال ریسیو کرنے والے سبز بٹن کو محسوس کیا۔ ایک لمحے کے لیے میری سانس رک گئی۔ میں نے ہمت کی اور سکرین پر انگلی پھیر دی۔ کال ریسیو ہو چکی تھی۔ اب مجھے اسد کو سب کچھ بتانا تھا، بنا کچھ کہے۔ میں نے جیب سے اپنا بٹوا نکالا اور ان کی طرف بڑھایا، لیکن میرا لہجہ اچانک بدل گیا۔ میں نے خوفزدہ اور سہمے ہوئے انسان سے ایک نڈر اور غصے والے شخص کا روپ دھار لیا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بلند آواز میں کہا، تم لوگوں نے مجھے کوئی عام آدمی سمجھا کیا؟ تمہیں کیا لگا تم مجھے اس ویرانے میں لا کر لوٹ لو گے اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی؟ میرے اس اچانک بدلے ہوئے تیور پر وہ دونوں چونک گئے۔ ان کے چہروں پر حیرت
اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اوئے، یہ کیا نیا ڈرامہ ہے؟ چاقو والے نے غراتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنی آواز مزید بلند کی تاکہ فون کی دوسری طرف اسد ایک ایک لفظ سن سکے۔ میں جب سے اس گلی میں داخل ہوا ہوں، میری لائیو لوکیشن سیدھا پولیس ہیڈ کوارٹر جا رہی ہے۔ یہ جو اندھیری گلی میں تم لوگوں نے قید خانہ بنا رکھا ہے نا، اس کا پورا پتہ اس وقت تک ان کے پاس پہنچ چکا ہوگا۔ بکواس بند کر اپنی، بڑے والے نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، لیکن اس کے قدموں میں وہ پہلے جیسے خود اعتمادی نہیں تھی۔ یہ بکواس نہیں، حقیقت ہے، میں نے پورے اعتماد سے کہا۔ میں ایک بزنس مین ہوں، کچی گولیاں نہیں کھیلتا۔ میرے دوستوں کو معلوم ہے کہ میں کہاں ہوں۔ اگر آدھے گھنٹے میں گھر نہ پہنچا تو پولیس کی ٹیم خود یہاں پہنچ جائے گی۔ اب بھی وقت ہے، مجھے جانے دو، ورنہ تم لوگ یہاں سے بھاگ بھی نہیں پاؤ گے۔ میں نے اپنا سب سے بڑا داؤ کھیل دیا تھا۔ اب سب کچھ اسد کی سمجھداری پر منحصر تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے حقارت کے ساتھ ساتھ اب ایک انجانا سا خوف بھی شامل ہو گیا تھا۔ وہ کشمکش میں تھے کہ میری بات پر یقین کریں یا اسے میرا ڈرامہ سمجھیں، اور میں اپنی سانسیں روکے اس خاموشی کو ٹوٹنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میرے غیر متوقع دھمکی کے بعد کمرے میں ایک ناقابل یقین سناٹا چھا گیا تھا۔ وہ دونوں شکاری جو چند لمحے پہلے اپنی جیت پر ہنس رہے تھے، اب شکوک و شبہات کی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ میرا سینہ دھک دھک کر رہا تھا، لیکن میں نے اپنے چہرے پر مکمل سکون اور اعتماد طاری رکھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر اس وقت میرے چہرے پر ذرا سا بھی خوف نظر آیا تو میرا سارا کھیل ختم ہو جائے گا۔ آخرکار چاقو والے، جس کا نام شاید شکور تھا، نے خاموشی توڑی۔ اس کی آواز میں اب وہ پہلے والا روب نہیں تھا، بلکہ ایک کھردری سی بے یقینی تھی۔ تو ہمیں بے وقوف سمجھتا ہے؟ اس نے چاقو میری طرف کرتے ہوئے کہا۔ پولیس کو اتنی فرصت ہے کہ تیرے جیسے سیٹھوں کے پیچھے اپنی گاڑیاں دوڑاتی پھرے۔ یقین کرنا یا نہ کرنا تمہاری مرضی، میں نے سکون سے جواب دیا۔ میں نے تمہیں صرف ایک راستہ دکھایا ہے، ایک موقع دیا ہے کہ اپنی زندگی بچا سکو۔ میرے دوست مذاق نہیں کر رہے تھے۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچا تو وہ واقعی پولیس کو لے آئیں گے۔ بڑے والے نے شکور کو ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ وہ زیادہ تجربے کار اور محتاط لگ رہا تھا۔ شکور، رک جا، اس کی آنکھوں میں دیکھ، مجھے اس کی باتوں میں سچائی لگ رہی ہے۔ استاد، یہ صرف ہمیں ڈرا رہا ہے تاکہ ہم اسے چھوڑ دیں، شکور نے غصے سے کہا۔ تو ٹھیک ہے، آزما لو، میں نے ان کی بحث میں دخل اندازی کی۔ یہیں کھڑے رہو اور پولیس کے سائرن کا انتظار کرو، لیکن پھر یاد رکھنا، تم لوگ صرف لوٹ مار کے الزام میں نہیں بلکہ اغوا اور قتل کی کوشش میں اندر جاؤ گے۔ قتل کا لفظ سن کر ان دونوں کے چہروں پر ایک لمحے کے لیے خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے اپنا آخری پتہ کھیلا۔ دیکھو، مجھے اپنی جان پیاری ہے اور تمہیں اس مال سے مطلب۔ میں نے جیب سے اپنا بٹوا نکالا اور ان کے سامنے زمین پر پھینک دیا۔ یہ لو، اس میں تقریباً 50,000 کیش ہے، میرے کارڈز بھی اسی میں ہیں۔ پھر میں نے اپنے کلائی سے اپنی قیمتی گھڑی اتاری۔ یہ گھڑی بھی کم از کم 2 لاکھ کی ہے، اسے بھی رکھ لو۔ ان کی آنکھیں حرص سے چمک رہی تھیں۔ وہ میرے پھینکے ہوئے سامان کو دیکھ رہے تھے، لیکن انہیں اب بھی مکمل یقین نہیں آ رہا تھا۔ اور کیا ہے تیرے پاس؟ شکور نے پوچھا۔ میرا موبائل، میں نے کہا اور ایک لمحے کے لیے رکا۔ یہ میری آخری امید تھی، میری زندگی کی ڈور اسی سے بندھی تھی۔ اسے ان کے حوالے کرنے کا مطلب تھا اپنا آخری رابطہ بھی منقطع کر لینا۔ نکال اسے، استاد نے حکم دیا۔ میں نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط پر۔ اب کیا شرط ہے تیری؟ میں اس فون سے پولیس کو ٹریکنگ بند کروں گا تمہارے سامنے، تاکہ تم لوگ اطمینان سے یہاں سے نکل سکو۔ یہ ایک اور چال تھی، مجھے بس اسد کو یہ یقین دلانا تھا کہ میں ابھی بھی خطرے میں ہوں۔ میں نے فون نکالا، سکرین کی طرف ایسے دیکھا جیسے میں کوئی ایپ بند کر رہا ہوں، اور پھر فون ان کی طرف اچھال دیا۔ لو، اب یہ بھی تمہارا ہوا۔ میرے پاس جو کچھ تھا میں نے دے دیا، اب یہاں سے چلے جاؤ، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ میرا سب کچھ اب ان کے پاس تھا۔ میں نہتا، بے بس اور دنیا سے کٹا ہوا تھا۔ میرا سارا دار و مدار اسد کی ذہانت اور پولیس کی رفتار پر تھا۔ استاد نے سارا سامان اٹھایا۔ شکور ابھی بھی مجھے شک کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ استاد، مجھے یہ آدمی ٹھیک نہیں لگ رہا، کہیں یہ ہمیں پھنسا نہ دے، اس کو ختم کر کے چلتے ہیں۔ نہیں، استاد نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اگر اس کی بات سچ ہوئی تو ہم بری طرح پھنس جائیں گے۔ اس نے اپنا سب کچھ ہمیں دے دیا ہے، اب اس کو یہاں بند کرتے ہیں
اور نکلتے ہیں. جب تک کوئی یہاں پہنچے گا ہم بہت دور جا چکے ہوں گے. یہ سن کر میری جان میں جان آئی. کم از کم وہ مجھے فوری طور پر مارنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے. استاد نے شکور کو حکم دیا، اسے اندر والے کمرے میں بند کر دو اور باہر سے کنڈی لگا دو. شکور نے مجھے دھکا دیا اور میں لڑکھڑاتا ہوا اسی کمرے کی طرف بڑھا جہاں سے کرن نکلی تھی. کمرہ چھوٹا، تاریک اور بدبو سے بھرا ہوا تھا. اس نے مجھے اندر دھکیل کر باہر سے دروازہ بند کر دیا. لوہے کی کنڈی لگنے کی آواز میرے کانوں میں گونجی. میں نے دروازے کے ساتھ کان لگا دیے. وہ لوگ سرگوشیوں میں بات کر رہے تھے، شاید جانے کی تیاری کر رہے تھے. ہر گزرتا لمحہ میری امید بڑھا رہا تھا. میں انتظار کر رہا تھا، بے چینی سے، بے بسی سے. کیا اسد میری بات سمجھا ہوگا؟ کیا پولیس آ رہی ہوگی؟ یا یہ میری زندگی کی آخری رات ہے؟ اچانک باہر ان کی سرگوشیاں بند ہو گئیں. مکمل خاموشی چھا گئی. کیا وہ چلے گئے؟ تبھی مجھے دور سے آتی ہوئی ایک گاڑی کی آواز سنائی دی. یہ آواز قریب آتی جا رہی تھی. میرا دل امید سے دھڑکنے لگا. کیا یہ پولیس ہے؟ لیکن ساتھ ہی خوفناک خیال میرے ذہن میں آیا. اگر یہ پولیس نہیں ہوئی اور ان لوگوں نے گاڑی کی آواز سن کر بھاگنے کی بجائے مجھے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تو؟ میں نے اندھیرے کمرے میں دروازے سے کان لگا رکھے تھے اور میرا دل میرے حلق میں دھڑک رہا تھا. باہر سے آنے والی گاڑی کی آواز اب بہت قریب آ چکی تھی. یہ کسی ٹرک یا عام گاڑی کی آواز نہیں تھی. اس میں ایک مخصوص گونج تھی، ایک پولیس جیپ جیسی گونج. پھر ایک لمحے کے لیے ایک نیلی بتی کی جھلک روشن دان سے اندر آئی اور اسی لمحے سائرن کی ہلکی سی چیخ سنائی دی، جسے فوراً ہی بند کر دیا گیا. یہ وہی طریقہ تھا جو پولیس چھاپا مارنے سے پہلے استعمال کرتی ہے. میرا اندازہ درست نکلا تھا. اسد نے نہ صرف میرا اشارہ سمجھ لیا تھا بلکہ عمل بھی کر دیا تھا. باہر موجود دونوں اغوا کاروں پر جیسے بجلی گر پڑی. ان کی پرسکون سرگوشیاں اب خوفزدہ اور تیز آوازوں میں بدل گئی تھیں. استاد، یہ تو سچ میں پولیس کا سائرن تھا. یہ شکور کی کامتی ہوئی آواز تھی. وہ حرامی سچ بول رہا تھا. اب کیا ہوگا؟ خاموش ہو جا، حواس مت کھو اپنے، استاد نے دھاڑتے ہوئے کہا. لیکن اس کی اپنی آواز میں بھی خوف کی لرزش تھی. سامنے سے مت نکلنا، پیچھے کے دروازے سے بھاگتے ہیں. جلدی کر، سامان اٹھا. یہ سن کر میرے اندر خطرے کی گھنٹی بجی. اگر وہ لوگ بھاگ گئے تو میرا کیا ہوگا؟ میں اسی کمرے میں بند سڑتا رہوں گا، یا اس سے بھی بدتر اگر بھاگنے سے پہلے شکور مجھے ختم کرنے کے لیے واپس آ گیا تو؟ نہیں، میں انہیں بھاگنے نہیں دے سکتا تھا. میں نے اپنی پوری طاقت سے دروازہ پیٹنا اور چیخنا شروع کر دیا. پولیس، میں یہاں ہوں، مدد کرو، میں اندر کمرے میں بند ہوں. میری آواز سن کر باہر بھگدڑ مچ گئی. اسی لمحے گھر کا مرکزی دروازہ ٹوٹنے کی زوردار آواز آئی. پولیس، ہتھیار ڈال دو، جو جہاں ہے وہیں رک جائے. کئی بھاری اور باروب آوازیں ایک ساتھ گونجیں. میں نے سن لیا کہ شکور اور استاد پچھلے دروازے کی طرف بھاگ رہے ہیں. میں نے مایوسی کے عالم میں لکڑی کے وہ سیدھا دروازے پر اپنی کندھے سے پوری طاقت سے ٹکر ماری. 1 2، تیسری ٹکر پر کمزور لکڑی کا جوڑ ٹوٹ گیا اور دروازہ کھل گیا. میں لڑکھڑاتا ہوا باہر نکلا. منظر کسی فلم جیسا تھا. 2 پولیس اہلکار استاد کو زمین پر گرائے ہوئے تھے، لیکن شکور، جو زیادہ پھرتیلا تھا، ایک کانسٹیبل کو دھکا دے کر مرکزی دروازے کی طرف بھاگا تھا جہاں سے میں نکلا تھا. اسے دیکھ کر میرے اندر کا سارا خوف، ساری بے بسی شدید غصے میں بدل گئی. یہی وہ شخص تھا جو مجھے مارنا چاہتا تھا. یہی وہ تھا جو معصوم لوگوں کو پھنساتا تھا. جیسے شکور میرے قریب سے گزرا، میں نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کی اور شیر کی طرح اس پر جھپٹا. میں نے اس کا گریبان مضبوطی سے پکڑ لیا اور اسے پیچھے کی طرف کھینچا. وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور ہم دونوں زمین پر جا گرے. تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گا، حرامی، میں اس کے اوپر بیٹھا چلاتا رہا. تم جیسے لوگ کتنے معصوموں کو میری طرح لوٹتے ہو. اس سے پہلے کہ وہ کوئی مزاحمت کرتا، 2 کانسٹیبلوں نے اسے دبوچ لیا اور اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ڈال دی. سارا شور شرابہ چند ہی منٹوں میں تھم گیا. ایک سینئر انسپکٹر میرے پاس آیا. آپ ٹھیک ہیں صاحب؟ آپ ہی زہیب صاحب ہیں نا؟ آپ کے دوست اسد صاحب نے ہمیں اطلاع دی تھی. جی میں ٹھیک ہوں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ وقت پر پہنچ گئے. میں ہامتے ہوئے بولا. ابھی میں یہ کہہ ہی رہا تھا کہ اندر والے کمرے کا پردہ ہلا. ہم سب کی نظریں اس طرف اٹھ گئیں. کمرے سے کرن برآمد ہوئی، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات ایک بار پھر بدل چکے تھے. وہ ٹھنڈی، لاتعلق یا شکاری نظر آنے والی لڑکی نہیں تھی. اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا. اس کی آنکھوں میں شدید خوف اور دہشت تھی اور وہ بری طرح کانپ رہی تھی.
اس نے مجھے دیکھا اور ایک زخمی ہرنی کی طرح بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور میری ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ انکل، انکل، مجھے بچا لیں۔ وہ بری طرح روتے ہوئے اور ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، پلیز مجھے ان لوگوں سے بچا لیں، یہ لوگ مجھے مار دیں گے انکل، مجھے مت چھوڑنا۔ میں جہاں کھڑا تھا وہیں ساکت ہو گیا۔ پولیس والے حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ وہ لڑکی جو اس سارے جال کی بنیاد تھی، جو ایک ٹھنڈے دل والی اداکارہ کی طرح اپنا کردار نبھا رہی تھی، اب ایک مظلوم اور بے بس شکار کیوں بن گئی تھی؟ کیا یہ بھی کوئی نیا ڈرامہ تھا، یا اس کہانی کے پیچھے کوئی اور اس سے بھی زیادہ خوفناک حقیقت چھپی ہوئی تھی؟ میں اس کی کپ کپاتی ہوئی چھوٹی سی جسامت کو دیکھ رہا تھا اور میرا دماغ مکمل طور پر معاف ہو رہا تھا۔ تھانے کے ایک چھوٹے سے کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شکور اور اس کا استاد سلاخوں کے پیچھے تھے اور میں انسپیکٹر کے سامنے بیٹھا اپنا بیان قلم بند کروا رہا تھا، لیکن میری نظریں بار بار اس کونے کی طرف اٹھ جاتی جہاں ایک خاتون کانسٹیبل کے پاس کرن سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کا رونا اب ہچکیوں میں بدل چکا تھا، لیکن اس کے چہرے پر پھیلی دہشت اور خوف میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ میرا دماغ اب بھی الجھا ہوا تھا۔ اس لڑکی کے 3 مختلف روپ میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ سڑک پر ملی وہ معصوم اور بیمار بچی، گھر کے اندر وہ سرد مہر اور لا تعلق شکاری، اور اب یہ ایک ڈری سہمی بے بس شکار۔ ان میں سے اصل کرن کون تھی؟ انسپیکٹر نے اپنا قلم میز پر رکھا۔ زہیب صاحب، آپ کا بیان مکمل ہو گیا ہے، ہم ان مجرموں کے خلاف سخت کارروائی کریں گے۔ پھر اس نے کرن کی طرف رخ کیا۔ اب اس لڑکی کا معاملہ دیکھنا ہے۔ وہ اٹھ کر کرن کے پاس گیا۔ دیکھو لڑکی، اب یہ رونے دھونے کا ڈرامہ بند کرو اور سچ سچ بتاؤ، تم ان لوگوں کے ساتھ کب سے کام کر رہی ہو اور کتنے لوگوں کو اس طرح پھنسا چکی ہو؟ انسپیکٹر کا لہجہ سخت تھا۔ اس کے سوال سن کر کرن نے خوف سے آنکھیں بند کر لی اور زور زور سے رونے لگی۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے چھوڑ دو۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے رہا نہ گیا۔ میں اپنی کرسی سے اٹھا اور انسپیکٹر کے پاس گیا۔ انسپیکٹر صاحب، 1 منٹ دیجیے مجھے، یہ بہت ڈری ہوئی ہے، شاید مجھ سے بات کر لے۔ انسپیکٹر نے کندھے اچکائے اور پیچھے ہٹ گیا۔ میں گھٹنوں کے بل کرن کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے بہت نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ میرے چھونے سے کام گئی۔ کرن بیٹا، میں نے شفقت سے کہا، اب ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، وہ لوگ اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تم پولیس کی حفاظت میں ہو، بس مجھے سچ بتاؤ، تم کون ہو؟ کیا تم ان میں سے کسی کی بیٹی ہو؟ میں نے سلاخوں کے پیچھے کھڑے استاد کی طرف اشارہ کیا۔ میری بات سن کر اس نے شدت سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔ نہیں انکل، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ میرے کچھ نہیں لگتے، وہ بہت برے لوگ ہیں، بہت ظالم ہیں۔ تو پھر ان کے ساتھ تم کیا کر رہی تھی؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ تم نے مجھے جال میں کیوں پھنسایا؟ انہوں نے مجھے مجبور کیا تھا۔ اس کی آواز میں سالوں کا دبایا ہوا درد امڈ آیا۔ انکل، ان لوگوں نے مجھے 2 سال پہلے اغوا کیا تھا۔ یہ الفاظ کسی بم کی طرح کمرے میں پھٹے۔ میں اور انسپیکٹر دونوں ساکت رہ گئے۔ کیا؟ انسپیکٹر نے بے یقینی سے پوچھا۔ جی انکل، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اسکول سے گھر واپس آ رہی تھی، تبھی ان لوگوں نے مجھے گاڑی میں ڈال دیا تھا۔ اس وقت سے لے کر آج تک میں ان کی قید میں ہوں۔ یہ مجھ سے ایسے ہی کام کرواتے ہیں۔ کیسے کام؟ میں نے پوچھا۔ یہ مجھے سڑک پر چھوڑ دیتے ہیں اور خود چھپ کر نظر رکھتے ہیں۔ مجھے گاڑی خراب ہونے یا کسی اور بہانے سے امیر نظر آنے والے لوگوں سے مدد مانگنی پڑتی ہے۔ جب کوئی آپ جیسا رحم دل انسان مدد کے لیے رک جاتا ہے تو میں اسے گھر لے آتی ہوں، اور اگر تم انکار کرو تو یہ مجھے بہت مارتے ہیں، کئی دن کھانا نہیں دیتے۔ اس نے روتے ہوئے اپنی آستین اوپر کی۔ اس کی نازک کلائی پر پرانے زخموں کے نشان تھے۔ ان کا ایک آدمی ہمیشہ مجھ پر نظر رکھتا ہے۔ میں نہ بھاگ سکتی تھی، نہ کسی کو کچھ بتا سکتی تھی۔ اب مجھے اس کا وہ سرد مہر رویہ سمجھ میں آیا۔ جب میں گڑیا دینے گھر کے اندر آیا تب کیا ہوا تھا؟ اس وقت شکور چاچا کونے میں پردے کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ وہ مجھے گھور رہا تھا۔ مجھے حکم تھا کہ جیسے ہی آپ اندر آئے میں اپنا کام کر کے کمرے میں چلی جاؤں۔ اگر میں ذرا سا بھی ڈرتی یا آپ سے ہمدردی دکھاتی تو وہ آپ کے جانے کے بعد مجھے جان سے مار دیتے۔ اس کی کہانی سن کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ یہ بچی مجرم نہیں تھی، یہ تو خود ان درندوں کا سب سے بڑا شکار تھی۔ 2 سال سے کس عذاب سے گزر رہی تھی، یہ سوچ کر ہی میری روح کانپ گئی۔ انسپیکٹر بھی متاثر نظر آ رہا تھا۔
اس کا مطلب ہے کہ یہ لڑکی ان کے جرائم کی سب سے اہم گواہ بھی ہے اور خود مظلوم بھی۔ ہمیں اس کے والدین کا پتہ لگانا ہوگا۔ میں نے اٹھ کر کرن کو اپنے قریب کیا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس نے مجھے مضبوطی سے پکڑ لیا، جیسے ہی میں اس کا آخری سہارا ہوں۔ میں نے انسپیکٹر کی طرف دیکھا اور ایک عزم میرے اندر پیدا ہوا۔ انسپیکٹر صاحب، اس بچی کو اس کے ماں باپ سے ملوانا میری ذمہ داری ہے۔ میں اس کے گھر والوں کو ڈھونڈنے میں آپ کی ہر ممکن مدد کروں گا۔ میں اس بچی کو اس کے گھر پہنچا کر ہی دم لوں گا۔ انسپیکٹر نے میری بات سے اتفاق کیا اور کرن کا تفصیلی بیان لینے کے لیے ایک خاتون پولیس آفیسر کو بلا لیا۔ میں وہیں بیٹھا اس بچی کو دیکھتا رہا، جب ہچکیوں کے درمیان ٹوٹی پھوٹی یادوں کو جوڑ کر اپنی 2 سال پرانی زندگی کی کہانی سنا رہی تھی۔ اس کے ہر لفظ میں ایک ایسا درد تھا جسے صرف وہی محسوس کر سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد انسپیکٹر میرے پاس آ کر بیٹھا۔ زہیب صاحب، لڑکی جو بتا رہی ہے وہ ہوش اڑا دینے والا ہے۔ ان لوگوں نے ایک پورا نیٹ ورک بنا رکھا ہے۔ یہ لوگ اسکولوں کے باہر سے اکیلے بچوں کو اغوا کرتے ہیں اور پھر انہیں بھیک مانگنے اور اس طرح کے جرائم کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اب آگے کیا ہوگا انسپیکٹر صاحب؟ میں نے پوچھا۔ کیا اس کے گھر والوں کو پتہ چل سکتا ہے؟ ہماری پوری کوشش ہوگی، انسپیکٹر نے کہا۔ مسئلہ یہ ہے کہ بچی کو اپنے شہر کے نام کے علاوہ کچھ ٹھیک سے یاد نہیں۔ اسے اپنے والد کا فون نمبر یا گھر کا مکمل پتہ یاد نہیں ہے۔ وہ بس یہی بتا رہی ہے کہ اس کے اسکول کے پاس ایک بڑا سا پارک تھا اور اس کے گھر کی گلی میں ایک بیکری تھی۔ یہ معلومات بہت عام ہیں، لیکن ہم پھر بھی کوشش کریں گے۔ میں نے مایوسی سے سر ہلایا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ تلاش بہت لمبی ہو سکتی تھی۔ لیکن بیٹا، تمہیں اپنے شہر کا نام تو یاد ہے نا؟ میں نے کرن سے پوچھا۔ جب وہ بیان دے کر فارغ ہوئی، اس نے آنسو بھری آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ جی انکل، میرے شہر کا نام لاہور تھا۔ لاہور، میں نے دہرایا۔ یہ تو بہت بڑا شہر ہے، وہاں کسی کو اس طرح ڈھونڈنا تو بہت مشکل ہوگا۔ اسی وقت ایک کانسٹیبل ان دونوں مجرموں شکور اور استاد کو تفتیش کے لیے دوسرے کمرے میں لے جا رہا تھا۔ استاد نے جاتے جاتے کرن کو ایسی خونخوار نظروں سے دیکھا کہ وہ ڈر کر میرے پیچھے چھپ گئی۔ ڈرو نہیں بیٹا، میں نے اسے تسلی دی۔ اب یہ تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میں نے انسپیکٹر سے کہا۔ انسپیکٹر صاحب، پولیس اپنی کارروائی کرتی رہے گی، لیکن ہمیں بھی کچھ کرنا ہوگا۔ آج کل سوشل میڈیا کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس بچی کی تصویر اور تفصیلات کے ساتھ ایک پوسٹ کر دوں، ہو سکتا ہے کوئی اسے پہچان لے۔ انسپیکٹر نے سوچا اور پھر کہا، خیال اچھا ہے، لیکن قانونی طور پر ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر آپ اپنی ذاتی حیثیت میں یہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس سے شاید ہمیں مدد ہی ملے۔ اب سوال یہ تھا کہ جب تک کرن کے والدین نہیں مل جاتے وہ رہے گی کہاں؟ انسپیکٹر نے اسے چائلڈ پروٹیکشن بیورو بھیجنے کا مشورہ دیا۔ نہیں انسپیکٹر صاحب، میں نے فوراً کہا، یہ بچی پہلے ہی بہت صدمے سے گزر چکی ہے۔ میں اسے کسی اور انجانی جگہ بھیج کر مزید خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا۔ میرے گھر میں میری بیوی ہے، میرے اپنے بچے ہیں۔ جب تک اس کے والدین نہیں مل جاتے یہ میرے گھر میری حفاظت میں رہے گی، یہ میری ذمہ داری ہے۔ انسپیکٹر میری بات مان گیا۔ قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں کرن کو لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ رات کافی بیت چکی تھی۔ جب میں گھر پہنچا تو میری بیوی سعدیہ بے چینی سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے اور میرے ساتھ ایک انجان بچی کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ زہیب، آپ ٹھیک تو ہیں؟ فون بھی بند تھا آپ کا۔ میں کب سے پریشان ہو رہی ہوں۔ اور یہ بچی کون ہے؟ میں نے اسے اندر لے جا کر ساری کہانی سنائی۔ میری آپ بیتی، گاڑی کا خراب ہونا، کرن کا ملنا، اغوا کا ڈراؤنا جال اور پھر پولیس کا آنا۔ سعدیہ ایک نیک دل عورت تھی۔ ساری کہانی سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر کرن کو اپنے گلے سے لگا لیا، جو اب تک میرے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ یا اللہ، میری بچی، سعدیہ نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، تم نے کتنا ظلم سہا ہے۔ اس رات 2 سال کے عرصے میں پہلی بار کرن ایک محفوظ چھت کے نیچے ایک نرم بستر پر سوئی۔ سعدیہ نے اسے اپنے ہاتھ سے گرم دودھ پلایا اور اپنے پاس سلا لیا۔ میں اپنے اسٹڈی روم میں لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا۔ میں نے کرن کی ایک معصوم سی تصویر لی، اس کے اغوا کی پوری کہانی لکھی، شہر کا نام لاہور اور وہ تمام تفصیلات شامل کی جو اسے یاد تھی۔ میں نے لکھا، یہ بچی 2 سال پہلے لاہور سے اغوا ہوئی تھی، آج یہ ہمیں ملی ہے، کیا کوئی اسے پہچانتا ہے؟ براہ کرم اس پوسٹ کو اتنا شیئر کریں کہ یہ اس کے والدین تک پہنچ جائے۔ یہ سب ٹائپ کرنے کے بعد میں نے ایک لمبی سانس لی اور پوسٹ کے بٹن پر کلک کر دیا۔
میری ایک کلک نے کرن کی قسمت کو انٹرنیٹ کی وسیع دنیا میں اچھال دیا۔ اب بس انتظار تھا، امید اور دعا کے ساتھ ایک تکلیف دہ انتظار۔ میری سوشل میڈیا پوسٹ کو شیئر ہوئے 4 طویل دن گزر چکے تھے۔ یہ دن امید اور مایوسی کے درمیان جھولتے ہوئے گزر رہے تھے۔ اس دوران میری بیوی سعدیہ نے اس پر ایک حقیقی ماں کی طرح ممتا نچھاور کی تھی، اور میرے بچے علی اور سارہ تو جیسے اس کے دیوانے ہو گئے تھے۔ وہ ان کے ساتھ کھیلتی، ہنستی اور کبھی کبھی انہیں اپنی ٹوٹی پھوٹی یادوں سے کہانیاں بھی سناتی۔ ان بچوں کی معصومیت اور غیر مشروط محبت نے اس کے 2 سال پرانے زخموں پر مرہم کا کام کیا تھا۔ ایک دوپہر میں نے اسے سارہ کے ساتھ آنگن میں کھیلتے دیکھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ یہ وہ ہنسی تھی جو 2 سال تک خوف اور دہشت کے اندھیروں میں قید رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میری اور سعدیہ کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے، لیکن جب رات ہوئی اور وہ اکیلی ہوتی تو اس کی آنکھوں میں اپنے والدین کے لیے گہری اداسی اور تڑپ صاف دکھائی دیتی۔ ہر روز میں سینکڑوں فون کالز اور پیغامات کا جواب دیتا۔ ہر کال ایک نئی امید لے کر آتی، لیکن ہر بار نتیجہ مایوسی ہوتا۔ لوگ دعائیں دے رہے تھے، ہمت بندھا رہے تھے، لیکن وہ ایک فون کال جس کا ہمیں شدت سے انتظار تھا نہیں آ رہی تھی۔ میں تقریباً ہمت ہارنے لگا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں نے اس بچی کو ایک ایسی امید تو نہیں دلا دی جو کبھی پوری ہی نہ ہو پا۔ 5ویں دن میں آفس میں ایک میٹنگ کے دوران شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ میرا دھیان کام میں بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ تبھی میرے فون کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر انسپکٹر جمشید کا نام چمک رہا تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ ہیلو، زہیب بات کر رہا ہوں۔ مبارک ہو زہیب صاحب، بہت بہت مبارک۔ انسپکٹر کی آواز میں ایسا جوش تھا جو میں نے کبھی پہلے نہیں سنا تھا۔ آپ کی اور ہماری محنت رنگ لے آئی ہے کیا؟ کیا مطلب؟ انسپکٹر صاحب، میری آواز بھر آ گئی۔ کیا کوئی خبر ہے؟ خبر نہیں زہیب صاحب، بلکہ مصدقہ اطلاع ہے۔ لاہور کے گلبرگ تھانے سے کال آئی ہے۔ ایک صاحب ندیم احمد نامی نے آپ کی پوسٹ دیکھ کر وہاں رابطہ کیا ہے۔ ان کی ایک کزن نے دبئی سے یہ پوسٹ انہیں بھیجی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ان کی بیٹی عائشہ ہے، جو ٹھیک 2 سال پہلے ان کے گھر کے قریب واقع اسکول سے واپسی پر اغوا ہو گئی تھی۔ لیکن انسپکٹر صاحب، ایسے دعوے تو پہلے بھی آئے ہیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، نہیں زہیب صاحب، اس بار فرق ہے۔ انہوں نے بچی کی کیسے نشانی بتائی ہے جو آپ کی پوسٹ میں نہیں تھی۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ان کی بیٹی کے دائیں بازو پر کوہنی کے قریب ایک پیدائشی تل ہے۔ یہ سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے خود 2 دن پہلے کرن کے بازو پر وہ تل دیکھا تھا جب سعدیہ سے دوا لگا رہی تھی۔ جی ہاں، یہ نشان موجود ہے، میں نے پرجوش لہجے میں کہا۔ بس تو پھر سمجھے کام ہو گیا۔ وہ صاحب اپنے ہوش میں نہیں ہیں۔ روتے ہوئے بتا رہے تھے کہ وہ اور ان کی بیوی فوراً یہاں کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ کل صبح کسی بھی وقت وہ آپ کے شہر میں ہوں گے۔ میں نے انہیں آپ کے گھر کا پتہ دے دیا ہے۔ میں نے انسپکٹر کا شکریہ ادا کیا اور فون بند کر دیا۔ خوشی کی ایک ناقابل بیان لہر نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں میٹنگ وہیں چھوڑ کر دیوانوں کی طرح گھر کی طرف بھاگا۔ مجھے یہ خبر کرن کو دینی تھی، نہیں عائشہ کو دینی تھی۔ جب میں گھر پہنچا تو وہ بچوں کے ساتھ کارٹون دیکھ رہی تھی۔ میں نے ٹی وی بند کیا اور اس کے پاس جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ کرن بیٹا، میں نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ تمہارا نام عائشہ ہے نا؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ یہ نام سنے ہوئے اسے زمانہ بیت گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور یادوں کی ایک دھند سی چھا گئی۔ عائشہ بیٹا، ایک بہت اچھی خبر ہے۔ میری آواز بھیگ رہی تھی۔ تمہارے پاپا وہ مل گئے ہیں۔ وہ اور تمہاری امی تمہیں لینے آ رہے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا۔ وہ بس خالی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ پھر اس کی آنکھوں سے 2 موٹے موٹے آنسو ٹوٹ کر اس کی گالوں میں گرے اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ یہ خوشی کے آنسو تھے، 2 سال کے صبر، اذیت اور انتظار کے خاتمے کے آنسو۔ سعدیہ نے دوڑ کر اس اپنے سینے سے لگا لیا اور ہم سب اس معجزے پر خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے رو پڑے۔ اگلے صبح ہمارے گھر میں عید کا سماں تھا۔ ہم عائشہ کو بازار لے کر گئے۔ ہم نے اسے اس کی پسند کے کپڑے، جوتے اور ڈھیروں کھلونے خرید کر دیے۔ جب ہم کھلونوں کی دکان پر تھے تو اس کی نظر ایک بہت خوبصورت گڑیا پر پڑی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اس کی طرف انگلی اٹھائی۔ اس کا نام کیا رکھو گی؟ سعدیہ نے مسکرا کر پوچھا۔ اس نے ایک لمحہ سوچا اور بولی، خوشی۔ صبح 10 بجے کے قریب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک ایسا جوڑا کھڑا تھا جن کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں اور جن کے چہروں پر 2 سال کی اذیت رقم تھی۔ وہ ندیم صاحب اور ان کی اہلیہ تھے۔ وہ کانپتے قدموں سے اندر آئے۔
ان کی نظریں بے چینی سے اپنی بیٹی کو تلاش کر رہی تھیں، اور پھر انہوں نے اسے دیکھا، عائشہ جو گلابی فراک میں ایک پری لگ رہی تھی، ڈرائنگ روم کے دروازے میں کھڑی تھی۔ ایک لمحے کو وقت جیسے تھم گیا۔ عائشہ، میری بچی! ندیم صاحب کی آواز سرگوشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ عائشہ کی آنکھوں نے اپنے والدین کو پہچان لیا، وہ چہرے جو غم نے بدل دیے تھے، لیکن ان کی محبت کی مہک وہی تھی۔ پاپا، امی! وہ چیختی ہوئی ان کی طرف دوڑی۔ اگلا منظر لفظوں میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ وہ تینوں فرش پر ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے تھے، ان کی آہیں، ان کی سسکیاں، ان کے آنسو، یہ سب مل کر ایک ایسی داستان سنا رہے تھے جو جدائی کے درد اور ملاپ کے لازوال خوشی کی تھی۔ ندیم صاحب بار بار اس کا ماتھا چومتے، اس کی ماں اس کے ہاتھ چوم رہی تھی۔ لگ رہا تھا جیسے ایک ماں باپ کو ان کی چھینی ہوئی روح واپس مل گئی ہو۔ ہم سب ایک کونے میں کھڑے آنسوں سے بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس خدائی معجزے کو دیکھ رہے تھے۔ عائشہ کے اپنے والدین سے ملنے کے بعد ہمارے گھر کا ماحول ناقابل بیان خوشی اور گہرے سکون سے بھر گیا تھا۔ کچھ گھنٹے جو ندیم صاحب اور ان کی اہلیہ نے ہمارے گھر گزارے، وہ ان کی زندگی کے شاید سب سے قیمتی لمحات تھے۔ وہ اپنی بیٹی سے ایک پل کے لیے بھی جدا نہیں ہو رہے تھے۔ اس کی ماں نے اسے اپنے پہلو میں بٹھا رکھا تھا۔ وہ بار بار اس کے بال سنوارتی، اس کے ہاتھ چومتی اور اسے ایسے دیکھتی جیسے اسے یقین نہ رہا ہو کہ اس کی کھوئی ہوئی دنیا اسے واپس مل گئی ہے۔ ندیم صاحب میرے پاس بیٹھے تھے اور ان کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ زہیب بھائی، انہوں نے میرے ہاتھ مضبوطی سے تھام کر کہا، میں اور میری بیوی آپ کا یہ احسان اپنی 7 نسلوں میں بھی نہیں اتار سکتے۔ آپ ہمارے لیے انسان نہیں، خدا کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہے، جس نے ہماری مردہ زندگی میں روح پھونک دی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، عائشہ کی والدہ جن کا نام سمرین تھا بول پڑی۔ ان کی آواز میں 2 سال کا کرب اور آج ملنے والی خوشی کا امتزاج تھا۔ زہیب بھائی، آپ نہیں جانتے ہم کس عذاب سے گزرے ہیں۔ کوئی رات ایسی نہیں تھی جب میں اپنی بیٹی کے لیے روتے روتے سو نہ گئی ہوں۔ ہر آہٹ پر لگتا تھا کہ شاید وہ آ گئی ہے۔ ہم نے ہر در پر ماتھا ٹیکا، ہر جگہ اسے تلاش کیا، لیکن ہر روز شام کو ہم خالی ہاتھ گھر لوٹتے تھے۔ اس گھر کی دیواریں ہمیں کھانے کو دوڑتی تھیں۔ اب جب آپ کی وجہ سے ہماری عائشہ واپس ملی ہے تو لگ رہا ہے جیسے اس گھر میں دوبارہ روشنی ہوئی ہے۔ اللہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو ہمیشہ اپنی امان میں رکھے۔ ان کی باتیں سن کر میرا دل بھر آیا۔ سمرین بہن، ایسی باتیں کر کے مجھے شرمندہ نہ کریں، میں نے انکساری سے کہا۔ یہ سب اس پاک ذات کا کرم ہے جس نے مجھے اس نیک کام کے لیے ایک ذریعہ بنایا۔ اصل کام تو آپ کی بیٹی کی ہمت اور ان لاکھوں انجان لوگوں کی دعاؤں نے کیا ہے، جنہوں نے میری پوسٹ کو آپ تک پہنچایا۔ کچھ دیر بعد جب ان کے جانے کا وقت آیا تو میں ندیم صاحب کو ایک طرف لے گیا۔ ندیم بھائی، بس میری آپ سے ایک عاجزانہ درخواست ہے، آپ حکم کریں بھائی۔ آپ کی ہر بات سر آنکھوں پر۔ اللہ نے آپ کو آپ کی سب سے قیمتی امانت واپس لوٹا دی ہے، اب اس کی حفاظت میں کوئی کوتاہی نہ کیجیے گا۔ یہ دنیا جو ہمیں نظر آتی ہے اتنی خوبصورت نہیں ہے۔ یہاں انسانوں کے روپ میں بھیڑیے گھومتے ہیں جو ایسے ہی معصوم کلیوں کو مسلنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ خدا کے واسطے اب اپنے بچوں کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیجیے گا، چاہے اسکول 2 قدم کے فاصلے پر ہی کیوں نہ ہو۔ میری بات سن کر ان کی آنکھوں میں پچھتاوے اور اپنی غلطی کے احساس کے گہرے سائے ابھر آئے۔ آپ حرف بحرف سچ کہہ رہے ہیں زہیب بھائی، ہم نے بھی یہی سوچا تھا کہ اسکول تو پاس ہی ہے، اسی ایک چھوٹی سی غفلت کی سزا ہم نے 2 سال بھگتی ہے۔ اب ہم اپنی بیٹی کو اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھیں گے۔ جانے سے پہلے عائشہ میرے بچوں سے ملی، وہ سب بہت اچھے دوست بن گئے تھے۔ سارا نے اپنی سب سے پیاری گڑیا عائشہ کو تحفے میں دینی چاہی، لیکن عائشہ نے مسکرا کر منع کر دیا۔ اس نے اپنی نئی گڑیا خوشی سارا کو دکھاتے ہوئے کہا، یہ میری خوشی ہے، اسے میں ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گی، تم بھی اپنی گڑیا اپنے پاس رکھو، میں تم لوگوں کو فون کرتی رہوں گی۔ وہ لوگ عائشہ کو لے کر چلے گئے، لیکن اپنے پیچھے ہمارے لیے ایک گہرا سبق اور سوچ کا ایک نیا زاویہ چھوڑ گئے۔ اس رات جب سب سو گئے تو میں اور سعدیہ باغ میں بیٹھے تھے۔ مجھے اب علی اور سارا کے لیے اور بھی زیادہ ڈر لگنے لگا ہے۔ زہیب، سعدیہ نے فکر مند لہجے میں کہا۔ ڈر نہیں سعدیہ، احتیاط، میں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے فکر مند لہجے میں کہا۔ اس واقعے نے ہمیں خوفزدہ ہونے کے لیے نہیں بلکہ زیادہ محتاط اور ذمہ دار بننے کے لیے جگایا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا اور اس نے ہمیں ایک ایسا سبق سکھایا ہے جو ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اس واقعے کو گزرے کئی مہینے ہو گئے، زندگی اپنی پرانی ڈگر پر واپس آ چکی تھی۔ میں اپنے کاروبار اور خاندان میں مصروف تھا، لیکن میرے اندر کا انسان ہمیشہ کے لیے بدل چکا تھا۔ اب میری آنکھیں ہر وقت چوکنا رہتی تھیں،
ایک شام میں دفتر سے گھر آ رہا تھا کہ میں نے شہر کے سب سے بڑے شاپنگ مال کے باہر فٹ پاتھ پر ایک چھوٹی سی بچی کو اکیلے کھڑے روتے دیکھا۔ وہ تقریباً 7-8 سال کی ہوگی۔ میری گاڑی خود بخود سائڈ پر لگ گئی۔ میں نے تیزی سے گاڑی سے اترا اور اس بچے کے پاس پہنچا۔ میں نے جھک کر بہت نرمی سے پوچھا، بیٹا آپ یہاں اکیلے کھڑے کیوں رو رہی ہیں؟ آپ کے امی پاپا کہاں ہیں؟ وہ کھلونوں کی دکان میں تھے۔ میں غبارے والے کے پیچھے باہر آ گئی اور اب وہ مجھے مل نہیں رہے۔ اس نے ہچکیوں کے درمیان بمشکل بتایا۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ میں نے اس کا ننھا سا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر سیدھا مال کے سیکیورٹی آفس گیا۔ ہم نے فوری طور پر اناؤنسمنٹ کروائی اور چند ہی منٹوں میں اس کی پریشان حال ماں، جو رو رو کر برا حال کر چکی تھی، بھاگتی ہوئی ہمارے پاس آ گئی۔ اس نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور پھر نم آنکھوں سے میرا شکریہ ادا کرنے لگی۔ میں نے بس اتنا کہا، بہن بچے بہت قیمتی ہوتے ہیں، ان کا ہاتھ کبھی مت چھوڑیے گا۔ اسی رات جب میں گھر پہنچا تو میرے دل پر کوئی بوجھ نہیں تھا۔ اس رات کے واقعے نے مجھے ایک انمول سبق سکھایا تھا۔ اس دنیا میں ہر بچہ صرف اپنے والدین کا نہیں بلکہ ہم سب کا بچہ ہے۔ اس کی حفاظت ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ میں ایک شکار بنا تھا، لیکن اس تجربے نے مجھے ہمیشہ کے لیے ایک محافظ بنا دیا۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔